آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ ڈھیر لگے ہوئے پیسوں کے، نوٹوں کے، اور ملک مقروض ہے، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اعلان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب ہم قسطیں نہیں دے سکیں گے اور سود نہیں دے سکیں گے۔ اور ڈیفالٹ کا مطلب ہی یہی ہے، جس طرح عمران ریاض خان نے ایک اپنے کلپ میں بتایا تھا کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک اپنے قرضے کی قسطیں سود نہ ادا کر سکے تو اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اعلان کے ساتھ گویا کر رہے ہو، اعلان کر رہے ہو اس بات کا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ میں ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سود کو نہ چھوڑے، اور اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کے اندر کہ جو سود بڑھتا چڑھتا سود نہ چھوڑے، یعنی سود لینا اور دینا ایک ہی طرح کا جرم ہے، جس طرح رشوت لینا اور دینا ایک ہی طرح کا جرم ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ میں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیسے جیتو گے؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب، چیف جسٹس صاحب، صدر علوی صاحب، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، کیسے یہ جنگ جیتو گے؟ کیسے یہ جنگ جیتو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا، یقین کیجئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور کس قدر یعنی نادانی ہے یہ، تو بالکل اسی طرح بات ہے کہ گھر میں انسان نے اصلی کلیشن کوف رکھی ہوئی ہو، اس کو چلانا بھی جانتا ہو، گھر میں مرد بھی موجود ہوں، اور ایک ٹنڈا سا آدمی پلاسٹک کی ریفل لے کے آئے اور پورے گھر کو نہ صرف مال لوٹ کے لے جائے بلکہ عزتیں بھی آپ کی لوٹ کے لے جائے، اور آپ کے اندر اتنی جرت نہ ہو کہ اصلی ریفل کو چلا سکو، تو بتاؤ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی نادانی اور اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو یہ اصلی دین آپ کے پاس موجود ہے، قرآن اور صحیح حدیث کا، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کے طریقے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ شاندار اسلامی تاریخ موجود ہے، جنگ بدر موجود ہے، جنگ احد موجود ہے، جنگ احزاب موجود ہے، صحابہ کی ہجرتیں موجود ہیں کہ کیوں ہوئی تھیں، اور نبی علیہ السلام کی دعوت موجود ہے، اسلام کا شاندار ماضی اور مشرق اور مغرب میں اسلام کا غلبہ اور دبدبہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ چادر چڑھانا ضروری ہے، اور یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ خزانے بخشتے ہیں۔ بتاؤ یہ خزانے بخش رہے ہیں یا لوگ اپنے خزانے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہاں ڈال رہے ہیں، اور ان کو غلط یہ عقیدے بتا دیے گئے ہیں، اور عقیدے غلط بتانے والے یہی ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میرا پورا چینل اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ تمہیں ان علماء نے، ان مشائخ نے، ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان سیاسی لوگوں نے تمہیں یہاں بربادی کے کنارے، کیا جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اور جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا، بڑے بڑے کمانڈو دستے ہیں، گبرو شیر، یقین کیجئے ایسے ایسے دلیر بندے میں نے نہیں دیکھے، لیکن شرک کی وجہ سے مارے گئے۔ شرک ایسی بری بلا ہے جس نے تمہیں پوری دنیا کا مقروض بنا دیا۔ اللہ کے بندو، ذلت اور خواری، تمہاری عزتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہارے جوانوں کی، ان کے لہو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اعلان کے ساتھ وہ کہتے ہیں، ان کے سینیٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پاکستانی یہ تو اپنی ماں کو بیچ دیں پیسے کی خاطر۔ بتاؤ کیا اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور اس کے بعد فرانس نے کیا کیا ہے، جس طرح خاکے بنائے ہیں، اس کے بعد آپ کی دوستیاں ان کے ساتھ قائم، ہندوؤں کیا کر رہا ہے، برما میں کیا کچھ ہوا ہے، کشمیر میں کیا ہوا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور داتا بناؤ، اور دستگیر بناؤ، اور مشکل کشا بناؤ، اور حاجت روا، ان کی عرس اور میلے کرو، ان کی 11ویاں، ان کی 12ویاں کرو، اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرو تمہارے مفسرین، تو اس کے بعد ذلت اور خواری تمہیں نہ ملے۔ کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، ایٹم بم ہونے کے باوجود، اندازہ لگائیے، ایٹم بم، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ذلت اور خواری پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، قرضے نہیں اتر رہے ہیں، سود نہیں اتر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے بندو، یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہارا یہ قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، یقین کیجئے تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے اصل میں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ زبردست حقیقت ہے، یقین کیجئے۔ اور اس دور کے، اس صدی کے عالم دین نے اپنی زندگی کے نچوڑ کے یہ فکرے بولے تھے کہ صحیح معنوں میں اس ملک کی اکثریت نہیں چاہتی ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو، یہ چاہتے ہی نہیں،
اور دوسری بات اس اللہ کے بندے نے کہی تھی، کیونکہ اس نے ایک آخری کوشش کر دیکھی تھی، ہر اینگل سے ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی غیرت نہیں جاگی۔ جس طرح مردہ نہیں جاگ سکتا، اس طرح ان کی مردہ دل نہیں جاگے تھے اس دعوت کی وجہ سے، چند لوگ لپکے ہیں اس کی طرف، اور جو آئے ہیں وہ بھی کتنے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ کس مشرک اور کس بے غیرت قوم کے اندر میں پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ اس کی اندر سے ہوک نکلی تھی کہ ان کے اندر ذرا بھی اللہ کا وقار نہیں ہے، ذرا بھی اللہ کی عزت نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات سچی اس نے کہی تھی اللہ کے بندے نے۔ بہرحال ہمارا کام ہے دعوت دیتے جانا، اور مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ اور ان کے موجودہ علماء، ہم تو گزشتہ پہلوں پر انگلی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ کیا پتہ ایسے نہ ہوں، اور کیا پتہ کسی اور نے ملا دیا۔ اللہ کے بندوں، کل کی بات ہے، یہ تقی عثمانی کا کلپ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، کس طرح یہ شرک پھیلا رہا ہے، کس طرح کہتا ہے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے ان کو، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا کہ ہاتھی اگر زندہ 1,00,000 کا ہے تو مرنے کے بعد 1,25,00,000 کا ہو جاتا ہے، اس طرح ان کی حالت ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے مثال دی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی طاقتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ پرندہ ہوتا ہے، پنجرے کے اندر ہوتا ہے، اس کی اڑان کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی اڑان ہوتی ہے، محدود اڑان ہوتی ہے اس کی، اور اس کو ذرا آزاد کر کے دیکھو، پھر اس کی اڑان کا اندازہ لگاؤ۔ کہتے ہیں اسی طرح جب روح نکلتی ہے جسم کے اندر تو پھر آزاد ہونے کے بعد ایسی گھومتی ہے پوری کائنات کے اندر، مشکل کشائی اور داتائی کرتی ہے۔ اور کیوں نہ کہیں شاہ ولی اللہ جو یہ فرما گئے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور کاروبار دنیا چلاتی ہیں، اس طرح مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار نے اوپر سٹمپ لگائی کہ یہ بالکل صحیح فرمایا ہے، یہ مستند عالم دین ہے، ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، اس انداز سے گویا قرآن و حدیث کو اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہیں۔ ان کے ملفوظات، ان کی مکتوبات، ان کی کشف المحجوب، ان کی الفاظ العارفین، اور ان کی حجت اللہ البالغہ، اور یہ سارے جتنے ہیں ان کے انہوں نے فضائل اعمال، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کے ایمان کو، توحید کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کیا۔ اللہ کے بندو، یہ میرا پیغام ہے، اور یہی میرا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، کہ یہ مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھو گے، جب تک اس کے لیے نہیں اٹھو گے، کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اور کل پرسوں کا یہ بیان ہے، حالانکہ بڑا عجیب سا بیان ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اب لیٹسٹ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستانیوں تم واپس آ جاؤ، اور بڑے بڑے جو تم قابل لوگ ہو کیوں باہر جاتے ہو، اپنے ملک میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑو اور میرا ساتھ دو۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، آپ کا ساتھ حقیقی آزادی تو یہ نہیں ہے۔ ہاں آزادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کی جنگ اب لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی ہے، کوشش تحریک آزادی کی کوششیں ہوئی، آزادی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، کتنے مرے ہیں، کوئی ایمان عقیدے کی جنگ تو نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اب آپ ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی جنگ تو ہو سکتی ہے کہ آزادی، لیکن حقیقی آزادی کی جنگ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ حقیقی آزادی جو ہوتی ہے وہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو ساتھ لے کے کہتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں سے آزادی لیں گے۔ بتاؤ کوئی بندہ ڈاکو جن کو خود کہتے رہے ہو کہ یہ ڈاکو ہیں، پنجاب کے بڑے ڈاکو ہیں، انہی کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، انہی کو بہت بڑا خیر خواہ اور سب کچھ، یعنی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے چوروں کے خلاف جہاد کریں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی شرابی کہے، فیکٹریاں لگانے والا، شراب کی فیکٹریاں لگانے والا کہے کہ آؤ چرسیوں کے خلاف جلوس نکالتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح مت مری گئی ہے؟ ایمان خالص اصلی علاج ہے اس قوم کا۔ اور بالفرض میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بالفرض بائی ہک اور کروک کسی طریقے سے تم پاکستان کو دنیا کی فلاحی ترین ریاست بنا دو، فلاحی ترین ریاست بنا دو، اور ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، اسی طرح چادریں چڑھتی رہیں، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں، اسی طرح یا علی مدد اور یا رسول مدد کی نعرے لگتے رہیں، اور علیم اسی طرح گھوٹا جائے، اور اسی طرح یہ رکوع اور سجدے ہوتے رہے ان نامراد قبروں کے سامنے، ان مزاروں کے سامنے، جس طرح آپ نے جا کے کیا تھا وہاں گنج شکر جا کے سجدہ کیا تھا اور اس کے بعد پٹا بنوایا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، اور جنتی دروازے سے بھی آپ گزرے ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندے، میرے پیارے بھائی، اپنا رخ ایمان خالص کی طرف کر لو۔ میں کہتا ہوں کوئی قوم، کوئی چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں جو کچھ آپ کو مصیبتیں آئیں گی یہ خالص اللہ کے راستے میں لکھی جائیں گی۔
حالانکہ کتنے باصلاحیت ہیں آپ، کتنی زیادہ آپ کے اندر وہ انتھک محنت کا جذبہ موجود ہے، اور جتنی بےزتی میرے خیال میں آپ نے اس راستے میں کرائی ہے شاید ہی کسی اور نے کرائی ہو، لیکن یہ جمہوریت کے راستے میں ہے، اس کا کوئی اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اجر تب ملے گا یہ اللہ کی خاطر ہوگی۔ اس طرح اعلان کریں کہ میں اس ملک کے اندر ایک بھی مزار نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی چادر چڑھانے والا نہیں ہوگا اور اس پر میلے کرنے والا نہیں ہوگا، سود کا نظام میں جڑوں سے اکھیڑ دوں گا، کوئی سود نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ IMF ہو یا کوئی ہو جو سود کا مطالبہ کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہم اصلی اپنی رقم جو قرضے لیے صرف وہ دیں گے، اور پورا حساب کتاب کریں، پورا حساب، اس سے پہلے جو سود دیا ہے وہ بھی اس مد میں کاٹا جائے جو ان کا اصلی تھا، اور اس کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ کرتا ہوں ان کو دینے پڑیں گے۔ جب پورا ٹوٹل کرو گے، حساب کتاب کرو گے تو پتہ چلے گا IMF نے ہمارے دینے ہیں پیسے، وہ ہم لیں گے اور پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لیں گے، اور اللہ کے اوپر اعتماد کر لیں گے، اور جہاد کا اعلان کر کے لیں گے۔ اس انداز میں جب کوئی بڑے لیول پر سٹینڈ کرنے والا اللہ کا کوئی بندہ، قرآن کا جاننے والا، یہ قرآن کا جاننے والا اور قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا اس طرح یہ انداز اختیار کر سکتا ہے۔ یہ حافظ قرآن نہیں کر سکتے ہیں، یہ قرت کے جو ماہر ہیں، چاہے یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے جو کچھ ہیں، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس طاغوت کا، اس طاغوتی نظام کا۔ تو لہذا میرا دل کٹتا ہے جہاں شرک اور کفر کے اوپر دل کڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو گالی ہے۔ یہ جتنے شرک ہو رہے ہیں ہر شرک اللہ کو گالی ہے، تو اللہ یہ جہاں دل کڑتا ہے وہاں جو ہماری قوم کی اور ہمارے ملک کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی اس کے اوپر دل کڑتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات جو شرک پر مرتے جا رہے ہیں ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ کتنے باصلاحیت لوگ تھے، کتنے انہوں نے دین کے بھی کام کیے ہیں، جہاد کیے ہیں، دعوت اللہ کیے ہیں، اور کیا کچھ کرنے کے بعد پھر شرک کے اوپر مارے گئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں میرے۔